امیر فیصل صاحب، آپ کا، مغل اجالا صاحبہ کا، دیگر ٹیم اور جو لوگ بھی خدا کی تلاش میں ہیں، کیونکہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اسے پرانی دنیا میں نہیں گزارا جا سکتا، تو وقت کی قید میں یہ زندگی ہے، یہ چند لمحے ہیں، گھڑیاں ہیں، جو چاہتا ہے کہ روح کے کام آ جائیں، تو یہ محبت کا پھیرا ہے۔ تو میں پہنچ چکا ہوں، اور جو لوگ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں خدا کا، جب بھی آپ چاہیں ہم شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ آئیے محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، ماشاءاللہ نیئر اباؤٹ 167 یا اس کے آس پاس کے سیشنز تو مغل میم ہی کر چکے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس سے بہت پہلے سے بھی کئی سالوں سے خدا کے فضل و کرم سے پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز آپ کو جانتے ہیں۔ اور اگر میں اس پورے سفر کو یاد کروں یا ریمائنڈ کرنے کی کوشش کروں تو محترم آپ کو بھی یاد ہوگا کہ شروع میں بہت زیادہ آپ کی مخالفتیں بھی کی پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز نے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لگ بھگ 25 ممبرز بالکل اس طرح سے ہو گئے تھے، گروپ نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا کہ یا تو خدا نخواستہ زاہد خان صاحب کو ریموو کریں یا وہ گروپ چھوڑ جائیں گے۔ بٹ میں کیونکہ فرم اسٹینڈ لیتا ہوں ہر ایک ٹائم پہ، تو میں نے یہ کہا کہ گروپ رولز جو بھی نہیں توڑے گا تو ہم اس کو بنا وجہ کے ریموو نہیں کریں گے، اور میں نے سخت اسٹینڈ لیا۔ محترم زاہد خان صاحب، پھر آپ کے پروگرامز ریگولر ہونے لگے، اور جو سچی بات ہے پورا گروپ گواہ ہے، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پروگرامز سننے لگے، کیونکہ پہلے تو وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ جب وہ سننے لگے تو انہیں انٹرسٹ پیدا ہوا، آپ کے ریگارڈنگ جانکاری ملی، آپ کے ٹیچنگز کے ریگارڈنگ جانکاری ملی، اور وہ ہیٹریڈ یا نفرت جو وہ لوگ کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے پیار اور وفاداری میں بدلنے لگی، اور پھر لوگ بہت زیادہ عزت اور ریسپیکٹ محترم زاہد خان صاحب آپ کی کرنے لگے۔ اب 167 ایپیسوڈز ہونے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام مینیجر مغل میم نے ہر اینگل سے ہر ایک طرح کے آپ سے سوالات کیے، اور ٹو بی ویری فرینک، ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، ٹو بی ویری ٹرو، محترم زاہد خان صاحب نے کسی بھی سوال کے کسی بھی طرح کا سوال ہو سیٹسفیکٹری وے میں جواب دیا، اور خود یہ کہتے رہے کہ جب تک آپ جواب سے سیٹسفائیڈ نہ ہو تو سوال پوچھتے رہیں۔ اب الٹیمیٹلی اتنی نالج حاصل کرنے کے بعد ہمارے ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ چاہتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب سے اسپیشل اجازت لی جائے کہ جیسے ایک ہفتے میں 4 پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں تو 2 پروگرام ایٹ لیسٹ ممبرس کے لیے دے جائیں، اور جو ویل ایجوکیٹڈ نالجیبل پرسنس ہوں ان کے ساتھ پروگرام کرایا جائے محترم زاہد خان صاحب کا پیور ڈسکشن گروپ میں ہی، تاکہ ممبرس اپنے سوال و جواب کر سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے محترم زاہد خان صاحب آپ ہوئے یا پوری دنیا لگ بھگ اس بات سے تو انشاءاللہ سب اویئر ہیں، سب جانتے ہیں کہ انتظامیہ آف پیور ڈسکشن گروپ بہت اسٹرکٹ ہے اس ریگارڈنگ کہ جن ممبرس کو ہم لائیں گے ان کی ذمہ داری ہر ایک طرح کی تمیز، تہذیب، اخلاقیات کی ہماری ہوگی۔ تو میں نے سوچا اوپن پلیٹ فارم پہ ہی محترم زاہد خان صاحب آپ سے اس ریگارڈنگ پوچھ لیا جائے، آپ کی سجیشنز لے لیا جائیں، آپ کا حکم اس ریگارڈنگ پتہ چل جائے، تو پلیز بتائیں۔ شکریہ۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، اور آپ بھی اس سفر میں میرے ہمراہ تھے، اور آپ کی جو اقامت اور جس طریقے سے آپ ڈٹے رہے یہ بتاتی ہے کہ اہل حق اندھیروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ جھکتے ہیں۔ تو مجھے سب کچھ یاد ہے، اور یہی وہ آپ کے اصول ہیں جو آپ کو مختلف کر دیتے ہیں، اور جمہوریت کی روشنی کے اندر اس گروپ کو آپ چلاتے بھی ہیں اور آپ اپرچونٹی بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا تو میں قائل ہو چکا ہوں، تو میں ہی نہیں بلکہ جو اہل حق ہیں جو سچ کی تلاش کرتے ہیں وہ بھی قائل ہو چکے ہیں۔
باقی ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جن کے دل میں کج ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی جھگڑالو فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو نکال کے یہ گروپ بہت ہی جمہوریت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہر قسم کے اسی آپ کے گروپ میں مناظرے بھی کیے اور کوشچن آنسر بھی ہوئے۔ مجھے اس سے کبھی بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ میرا ڈیلی کام ہے اور روزانہ میں یورپ میں یہ سوال و جواب کرتا ہوں۔ لیکن یہاں اس گروپ میں رکاوٹ یہ ہوگی کہ سوال کرنے والے کا میں ابھی جب جواب نہیں دوں گا تو وہ آگے سے 5 سوال اور کر دے گا۔ شاید آپ کو بھی یہ خبر ہوگی، لہذا جو بھی ان کے اہل اور دانش ہیں وہ 2 3 سوال رکھ لیں، میں ان کے جواب دوں گا، کیونکہ اب بحث کا چکر نہیں رہا کہ وہ مجھ سے آرگومنٹ کریں، میں ان کو قرآن کی دلیلیں دکھاؤں تو رات کے نوشے پڑھ کے سناؤں۔ اب یہ چیز ناممکن رہی، کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا جو شو ہوتا ہے یا 90 منٹ کا، یہ معرفت الہی کے لیے ہے صرف اور صرف۔ اس میں کیونکہ میری نئی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، بلکہ جو آپ کے مذہب ہیں ان سے بھی آپ کو بنائی دی جاتی ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکے اپنے ہی کتابوں کے پیغامات کو۔ تو جب آپ کسی اہل دانش کو لے کے آئیں گے، سوال و جواب میں جو کھچاؤ ہوگا تو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اتنی آڈیو آئیں گی کہ وہ لوگ جواب نہیں سنیں گے بلکہ میرا سوالوں پہ تنقیدی جواب دیں گے، سمجھنے کے لیے نہیں کریں گے وہ سوال۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر 90 منٹ کیا 2 گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے، اور پھر میرے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے۔ تو آپ کسی بھی اہل دانش کو لے آئے، وہ 2 3 سوال کر لے اسی پروگرام میں اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس کو قائل کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، ہاں جواب دینا میری ذمہ داری۔ آخری بات یہ ہے کہ شعوری قومیں جن کے دماغ اور دل کا کرنٹ ایک ہو گیا ہے، وہ سوال کرتے ہیں یورپ میں سمجھنے کے لیے۔ وہ سوال جو کرتے ہیں وہ یوں نہیں کرتے کہ جو ہی یہ بندہ چپ ہو تو ہم فوراً اس پہ تنقید کے لیے اور جواب دیں۔ تو یہاں تو بات بن جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں اور پھر آگے سے جو جواب دیتے ہیں اس میں بھی سوال ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں اسی گروپ کے اندر وہ آ جائیں، 3 سوال کر لیں مجھ سے جو امپورٹنٹ ہیں اپنی زبان میں، اور میں ایک ایک کر کے پہلا سوال کریں میں جواب دوں گا، دوسرا سوال کریں میں جواب دوں گا، تیسرا سوال کریں میں جواب دوں گا، اس کے بعد پھر کسی اور شخص کو موقع دیا جائے گا۔ جی محترم زاہد خان صاحب، یہ ایکچولی جو سجیشن آپ کے سامنے پیش کی فیصل بھائی نے، یہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کریں۔ اصل میں لوگوں نے کل جب پروگرام کے بعد آپ تو چلے گئے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایک منظم مہم چلانے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں وہ ہر ایک کو سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم اس پروگرام کو دیکھتے ہو، یعنی وہ یہ ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ پروگرام نہیں دیکھتا اور یہ پروگرام جو ہے وہ انتہائی بورنگ ہوتا ہے، اور اس کے سننے والے جو ہیں وہ 5-7 لوگ ہیں،
اور اس پروگرام کو یعنی کہ وہ یہ ایک طرح سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب کوئی اس پروگرام کو دیکھتا نہیں ہے تو کیوں گروپ بند کر کے 1 گھنٹہ ہمیں یہاں پہ ٹانگا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں خیال آیا کہ شاید کوئی بھی چیز زیادہ طویل ہو جائے تو شاید وہ منوٹنس ہو جاتی ہے، اور یا شاید کسی چیز کو ایک نئے اینگل سے پیش کیا جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور 8-10 بکس بھی آپ لکھ چکے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اگر ہم اس پروگرام میں تھوڑی سی جدت اور تھوڑی سی ندرت پیدا کرنے کے لیے، تھوڑی سی تازگی پیدا کرنے کے لیے اس میں کچھ اور لوگوں کو دعوت دیں، ایک وقت میں ایک، زیادہ نہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر سوالات کا اٹیک ہو جائے اور ایک وقت میں 3 سوالات اور پھر کچھ لوگ روڈ کمنٹس دینے لگیں. یہ تو ہم قطعاً نہیں چاہتے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس طرح کر کے کچھ پڑھے لکھے مہذب اور شائستہ لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اس پر آ کر آپ سے سوال کریں، آرگیومنٹس نہ کریں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ پوچھ لیں، لیکن اس کے بعد وہ جو ایک حجت شروع ہو جاتی ہے وہ نہ کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گروپ کے جو ماحول میں ایک وہ جو مناٹنی آ گئی ہے اس کی وجہ سے کہ ایک ہی انداز سے، اب ظاہر ہے یا تو موسٹلی تو میں ہی کوشچن آپ سے کرتی ہوں، کبھی کبھی جب فیصل بھائی فارغ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کوشچنز کر لیتے ہیں، تو شاید وہ ایک ہی طرح کی چیز اور ایک ہی ڈش روز کھا کھا کر جس طرح انسان اکتا جاتا ہے، تو شاید اس طرح سے لوگ اکتا چکے ہیں. گو کہ میری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پروگرام ہو اس کے لیے ہمیشہ نئے سوالات ہو، اور آپ یقین کریں کہ اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ بہت سے سوالات آتے بھی ہیں ممبرز کی طرف سے، لیکن وہ بہت ہی سادہ اور ہلکے پھلکے سے سوال ہوتے ہیں، بہت آرڈنری سوال ہوتے ہیں. جو سوال کسی کی بکس کو پڑھ کر سوچ سمجھ کر غور کر کے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے اب آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کر کے ہم ایک پروگرام میں ایک ممبر آئے، وہ آپ سے باری باری سوال کرے، 3 یا 4 تک وہ سوال کر لے، اس کے بعد اگر ہم ایک اس ممبر کو نکال کے ایک اور ممبر کو لائیں، وہ آپ سے 3 یا 4 سوال کرے، تو کیا یہ آپ کو سوٹیبل ہوگا؟ جی ہاں، مجھے سوٹیبل ہوگا اور مجھے کوئی حجاب نہیں ہے. تو آپ لائیں ان کو، اور جیسا آپ نے کہا ہے، ایک تو یہ سوال کا جواب دیا ہے میں نے، دوسرے یہ کہ 40 ہیں یا 60 ہیں یا ہمیں ثبوت دو، یہ ان کی اپنی قرآن کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے. کیونکہ ان کا ایک قرآن کہتا ہے جس نے ایک شخص کو زندگی دے دی اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی، جس نے ایک شخص کو ظلم کے اندھیروں میں دھکیل دیا اس نے ساری انسانیت کو ظلم کے اندھیروں میں دھکیل دیا. یعنی کہ اگر اس زندگی میں آپ ایک درخت سے محبت کرتے ہیں تو زمین پر ہر سب درختوں سے محبت ہو جاتی ہے. مجھے بالکل قبول ہے، بس اتنا خیال رہے کہ سوالوں کی بچاڑ اور بحث اور حجت نہ ہو، تو کیونکہ اس میں پھر ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ویلکم دس نیو سچویشن اینڈ مجھے کوئی عذر نہیں ہے، آپ لے کے آئیں ان لوگوں کو. محترم، بہت شکریہ کہ آپ نے ایگری کیا. تو انشاءاللہ تعالی کل کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی علمی اور شائستہ ممبر کو لے کر آئیں. اس سے یہ ہے کہ ذرا گروپ میں تھوڑی سی جدت اور ندرت پیدا ہو جائے گی، اور جو لوگ یہ سوچ کر کہ بس وہی مغل اجالا صاحبہ کے سوالات اور وہی زاہد صاحب کے جوابات گروپ بند کر کے، اور وہ بالکل اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ ہم
آڈیوز نہیں سنتے ان کو ایٹ لیسٹ یہ خواہش پیدا ہوگی کہ دیکھیں ہمارا کوئی پہلوان کس طرح سے زاہد صاحب کو پچھاڑتا ہے یا سوال کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم مختلف لوگوں کے کمنٹ سنتے ہیں اور ان کے کمنٹ سے ہی ان کا ایک امیج ذہن میں بنتا ہے. ہر شخص اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. جب وہ منہ کھولتا ہے آپ 5-10 منٹ بھی اگر اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا کیلیبر کیا ہے, اس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے اور اس کو بات کرنے کی سینس کتنی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ 2-4 منٹ بھی نہیں لگتے کہ ہر انسان اپنی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس کی جو انر شخصیت ہے وہ کھل جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, جو لوگ آئیں گے سوال کرنے ظاہر ہے انہیں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سوال کے ذریعے اپنا کیا امیج پیش کر رہے ہیں اور آپ تو ظاہر ہے اس کا جواب دیں گے ہی دیں گے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی. میں آپ کے سوال کا جواب تو دوں گا تھوڑا سا ہٹ کر. یہ مناظرے میں کرتا رہا ہوں پیور ڈسکشن میں بھی اور دوسرے گروپوں میں بھی, مکالمہ حق میں بھی, ہر جگہ پر. اس کے بعد کچھ ایسے وقت آئے کہ بحث و مباحثے میں پھر وہ اپنی زبان, جیسے آپ نے کہا ہے کہ زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے انسان, تو پھر وہ اپنی گندگی اور اپنی جہالت پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں وقت بہت ضائع ہو جاتا تھا. اس کے بعد اسی پچھلے سال اور اس سال میں ممبروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو وقت کی تنگی ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس بحث کے علاوہ کوئی بھی آ جائے ان کا پہلوان, میں ان سب کو جانتا ہوں اور یہ میں آزمائے ہوئے ہیں سب کچھ, یہ تیر اور یہ تلواریں. اب آتا ہوں اصل سوال کی طرف. روحانیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے صوفیہ کی تو زبان ہی گم ہو جاتی تھی, اور وہ خود یہ کہتے تھے اور انبیاء بھی کہ مجھ سے بھی سہو ہو سکتا ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو سارا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ بھی پھر کہتے تھے کہ میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکا. تو یعنی کہ انسان اس سٹیج پر پہنچ کے گونگا ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے محمد عربی کہتے ہیں کہ کاش میں سب کچھ اگر بیان کروں تو تم منہ پہ مٹی ڈالتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ. یعنی اتنے دقیق مضمون ہے جن کی تفصیلات کا نقشہ کھینچنا پڑتا ہے. تو میری جو کتابیں ہیں وہ مشاہدات اور سفر پہ ہے, تو اس میں پوری کوشش کی جاتی ہے تفصیلات میں جانے کی. اور میں بھی بشر ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر میں نے اس مضمون کو کا حق ادا کر دیا اور پہنچا دیا تو یہ خدا کی عنایت ہوں گی, اور اگر غلطی ہوگی تو اس کا قصوروار میں ہوں گا. جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ کہتے ہیں کہ میں ان جنتوں کا نقشہ کیسے کھینچوں, یعنی جو میں دیکھتا ہوں, ہاؤ کین آئی ریویل ٹو یو دی ہیونلی ٹروتھ. تمہارا روحانی معیار دنیائی ہے, تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تو یہ ایک ایسا گیپ ہے جو موت کے بعد کا سفر بتاتا ہے. تو ہر نبی اپنی روحانیت کے بل بوتے پر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نقشہ کھینچ دے. تو سوال کے جواب میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جواب تو خیر مل جائے گا, لیکن اس کی تفصیلات یعنی سما تیار کیا جاتا ہے. جیسے خدا کا جب آخرت میں دیدار ہوتا ہے تو پہلے سما تیار کیا جاتا ہے اپنی محبت والوں کے لیے.
تو اگر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نااہل ہوں تو اس میں غلطی میری ہوگی، اور اگر بتا دیا، وہ نقشہ کھینچ دیا، تو پھر یہ خدا کی مہربانی اور محبت ہی میرے لیے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اب یہ سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو اس وقت مجھے یاد آ گئی، ورنہ پھر بعد میں بھول جائے گی۔ کل بھی اینڈ پہ مجھے ایک سوال یاد آیا تھا، لیکن وہ چونکہ فیصل بھائی نے کہا کہ اگلے دن کر لیں، تو اب میرے ذہن سے سوچ کر بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا، مجھے بھول گیا۔ تو محترم بات یہ ہے کہ کل پروگرام کے بعد جو ممبران یہ مہم چلا رہے تھے کہ آپ کے پروگرام کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور آپ کی آڈیوز کو ہرگز نہ سنا جائے، اور ایک دوسرے سے اپنی اپنی اسکرین شیئر کر رہے تھے کہ یہ دیکھو ہم نے بالکل نہیں سنی، ٹچ ہی نہیں کیا کسی کو، ان پلیڈ یہ آڈیوز پڑی ہیں، اور اس کے بعد ہم پورے کا پورا ڈیلیٹ کر دیتے۔ محترم اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے افسوس ہوا، اور مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی جس کے ایگزیکٹ الفاظ اور حوالہ تو میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا، میں نے ان لوگوں کو دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، ان کو میں نے پبلکلی بھی بلایا، ان کو میں نے پرائیویٹلی بھی بلایا، ان کو میں نے تنہائی میں بھی بلایا، ان کو میں نے محفلوں میں بھی بلایا، مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے منہوں پر کپڑے ڈال لیے اور تیری بات سننے سے انکار کر دیا۔ تو بس پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بات یاد آ گئی اور بڑا دکھ کا احساس ہوا، تو یہ میں نے ویسے ہی آپ سے شیئر کر دی ہے۔ اب میں اگلا سوال کروں۔ جی محترم، اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زاہد خان صاحب سے پوچھئے کہ جو آپ کے جو دعوی جات ہیں اور آپ کی جو عالم بالا کی پروازیں اور مشاہدات وغیرہ ہیں، وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو آپ کی پروازیں اور آپ کے مشاہدات ہیں ان کو نہ ماننے والے سے پرسش ہوگی؟ وہ پہلا سوال تو نہیں ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ وہی ہیں جو 1500 سال میں محمد عربی کے زمانے میں بھی تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب میں مکے میں داخل ہوا تو کہا کہ ایک دیوانہ ہے، اس پر جادو ہوا ہے، بس کوشش کرنا کہ اس کی بات نہ سن پاؤ، اور کہا کہ مجھے یہاں تک مشورہ دیا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو کہ اس کی بات نہ تمہارے کانوں تک پہنچے۔ یہی بات کر رہے نا یہ، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو ابو ظفر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن تو ایسا کیا، پھر میں نے کہا تو عقل مند آدمی ہے، تو عقل مند آدمی ہے، تیرے میں شعور ہے، تو یہ کیا تو بچوں جیسی اور جاہلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ تو کہا پھر میں نے وہ روئی نکالی اور میں نے کہا میں خود سنوں گا۔ تو جب خود سنا محمد عربی کو تو وہ سچائی تھی، جب سنا تو پھر آپ قائل ہوئے۔ تو یہ لوگ امیر فیصل صاحب گواہ ہیں کہ یہ ابتدا میں یہ کوشش کرتے رہے کہ نکال دیا جائے۔ اگر مجھے نکال بھی دیا جائے تو یہ ایک گروپ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری مصروفیات جو ہیں ہر روز اتنی زیادہ ہیں کہ میں نے دوسرے گروپوں میں جو مناظرے وغیرہ ہوتے تھے ان کو کینسل کرنا پڑا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ حالات ہیں، اور دکھ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پھر کے گھما کے آتے رہتے ہیں ہر نبیوں کے زمانے میں، تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ میرے دعوی جات نہیں، میرے مشاہدات ہیں میرا سفر ہے اور میرے تجربات ہیں۔ اگر یہ حجت نہیں ہو سکتے
تو پھر محمد عربی کی معراج بھی حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ثبوت تو وہاں بھی نہیں ہے. وہ یہی کہتے تھے نا کہ دیکھو ایک دن ایک رات میں وہاں سے وہاں پہنچ گیا، وہاں سے وہاں پہنچ گیا، تو وہ بھی حجت نہیں ہے. پھر نماز جو ہے وہ بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس کی تفصیلات نہیں بتاتا. اگر اس طریقے سے جائیں گے تو کوئی چیز بھی حجت نہیں ہے. پھر تو جو میرے مشاہدات ہیں، جو میرا سفر ہے، اس کے متعلق خدا کی ذات یہ کہتی ہے کہ تو حجت نہیں بنا رہا لوگوں پر، تو یہ مشاہدات اور جو سفر ہے، خدا نے اس کو مبارک کہا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے نہیں ہیں ان کے سفر شروع ہو جائیں گے. خدا نے کہا جو کچھ تو نے سنا دیکھا، جو کچھ تیرا سفر ہے، تجربات ہیں میرے ساتھ، یہی چابی ہے معرفت الہی کے دل کو کھولنے کی. تو میں تو کسی پہ بھی حجت نہیں ہوں، میں وہ بات کام کر رہا ہوں جو خدا نے مجھے کہا ہے. انسان اپنی حجت خود ہی بن جائے گا. محترم زاہد خان صاحب، پروگرام مینیجر مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، میں نے آپ لوگوں دونوں کی ٹوٹل آڈیوز تو نہیں سنی، ابھی کچھ آئیڈیا دیکھا ہے، اور یہ محترم زاہد خان صاحب کی آڈیو سنی ہے. اصل میں آج تک کا تجربہ جو بات ہے، سچ یہ بھی ہے کہ پرسنل پہ بھی میرے سے کافی لوگ بات چیت کرتے ہیں، اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ سوال تو کر سکتے ہیں، اور وہی بات محترم زاہد خان صاحب نے بھی ریپیٹ کی، اور یہی سچ بھی ہے کہ ممبرز سوال تو کر سکتے ہیں، محترم زاہد خان صاحب آف کورس جواب دیں گے. بٹ یہ ہے کہ جب ممبرز یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل زاہد خان صاحب کہیں گے میں خدا سے ملا ہوں، وہ کہیں گے جی ثبوت کیا ہے، دلیل کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو محترم زاہد خان صاحب الٹیمیٹلی جواب یہ دیتے ہیں کہ بس میں کہہ رہا ہوں تو ہوں. یعنی کہ الٹیمیٹلی محترم زاہد خان صاحب خود ہی اپنے گواہ ہیں، اور یہ خدا کا اور ان کا معاملہ ہے کہ یہ وہ سچ کہتے ہیں. تو اس بیس پہ جو بھی ممبرز ان سے سوالات کرنا چاہیں گے، میری سمجھ میں بات آ گئی ہے، تو 2 دن تو اجالا مغل میم یا میں ہی ان سے سوالات کریں گے، کیونکہ ایک ہفتے میں 4 دن پرووائڈ کرنے کو کہا ہے زاہد خان صاحب نے ہم کو، اور 2 دن ہم کوشش کریں گے کوئی ممبرز ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ذمہ داری میری ہوگی بلند اخلاقیات کی انشاءاللہ. تو وہ سوال کر لیں گے 2 سے 3 تک، اور اس کے جواب محترم زاہد خان صاحب دے دیں گے. اور اسی طرح سے 1 2 3 4 ممبرز جو کرنا چاہیں گے اسی وقت ان کو 2-4 منٹ کے لیے ایڈمن بنایا جائے گا، اور پھر ایڈمن شپ سے ہٹا دیا جائے گا. اور محترم زاہد خان صاحب کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ جواب دے دیں، بحث برائے بحث نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ میرے خیال سے اس آڈیو سے ان کو یہی ظاہر بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. تو جو بھی ممبرز محترم زاہد خان صاحب سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام لکھا دیں، ہم انشاءاللہ اویلیبل ٹائم پر ارینج کریں گے. شکریہ. میں پھر امیر فیصل صاحب کی اٹینشن میں لانا چاہتا ہوں. جب معراج ہوئی تو عربوں نے، جو کافر تھے، جو انکاری تھے، انہوں نے یہ کہا نا کہ ثبوت کیا، حجت کیا ہے. محمد صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا گواہ میں ہوں. کیا وہاں پہ گواہ ابو بکر تھے یا علی تھے یا کون تھا؟ حتیٰ کہ عائشہ کہتی ہیں، یہ کہتے ہیں نا جسمانی معراج ہوا ہے، کہ جس رات معراج ہوا، اس چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو، ایک سے ہی ثبوت مل جاتا ہے. ساری رات تو جسم جو ہے وہ میری آغوش میں تھا، تو جسم سے کیسے معراج ہو گیا؟ اس کی گواہی محمد صاحب نے یہ دی کہ اس معراج کا گواہ میں ہوں. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں گواہ ہوں، لیکن یہاں پہ فرق آ گیا کہ میری گواہی 17 نبیوں نے دے دی، 18 نبیوں نے، تو ان کا بھی یہ سفر شروع ہو گیا ہے. میری گواہی تو بہت بھاری ہے دوسرے نبیوں پر، انہوں نے تو اپنی گواہی خود دی. میں کہتا ہوں یہ جو نبی ہیں ان سے پوچھ لو، انہوں نے آسمانوں پہ سفر کر کے گواہی دی کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں. دوسرا، جب تک خدا نے چاہا، میں نے گروپوں میں بہت مناظرے کیے ہیں، بلکہ اسی پیور ڈسکشن میں بھی کیے ہیں. میری ساری زندگی گزری ہے پبلک میں بھی اور گروپوں میں بھی اور ریلیوں میں بھی. اب چونکہ وقت کی بہت کمی ہو گئی ہے
تو میں دوسرے گروپوں کو وقت بھی نہیں دیتا سوائے اپنے گروپوں کے جو ہمارے کھلے میں 10-11. تو یہ لے کے آئے اپنے جو بھی پہلوان ہیں اہل دانش 5-5 منٹ کے لیے ان کو بنا دیں ایڈمن اور وہ سوال کرے جو چاہے سوال کرے. میرا یہ کام ہی یہی ہے کہ میں اپنے مشاہدات اور سفر سے بتاؤں کہ موت کے بعد کی زندگی میں حقیقت کیا ہے. جی محترم بہت شکریہ، کیونکہ یہ جو ریلیونٹ موضوع ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کھل کے بات ہونی بہت ضروری ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم علمی سوال پوچھتے رہیں. جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اوپنلی بات ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. اور جہاں تک پیور ڈسکشن کا تعلق ہے تو کہنے کو یہ ایک چیٹ گروپ ہے، لیکن دیگر چیٹ گروپ اسی طرح قطعاً یہ ایک بے مقصد چیٹ گروپ نہیں ہے، جیسا کہ شاید بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ یہاں آ کر صرف گپ بازی کریں اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، ہنسی مذاق کریں یا کچھ اور کر کے چلے جائیں. ہم نے اس کو بامقصد بنانے کے لیے اس میں 4 پہلو امپورٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. اس میں سے نمبر 1 جو ہے وہ سچ کی تلاش ہے اور حق کا پرچار ہے. نمبر 2 ہے اویئرنیس، آگاہی اور شعور پیدا کرنا. نمبر 3 ہے کہ یہاں پہ ایسے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جہاں مظلوم پسے ہوئے لوگوں کی آواز سننا اور ان کی آواز بننا وہ بھی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہم یہاں پر غیر جانبداری سے ہر مسلک، ہر مذہب اور ہر سوچ کے جو افراد ہیں ان کو اظہار خیال کا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری یہ اسپیشلٹی ہے کہ ہم بالکل ایک بے مقصد وقت کے ضیاع والا گروپ نہیں چلا رہے. اب میں اگلے سوال کی طرف. جی محترم، یہ سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم انسانوں کو توحید کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، اور یہی فلسفہ اللہ رب العزت کی ہستی کو انسانی وجود سے بالا تر مقام پر فائز کرتا ہے. لیکن آپ نے خدا کو ایک انسانی شکل میں دکھا کر آپ نے اس تصور کو بھی جو خدا کا تھا آپ نے اس کو بلڈوز کر دیا ہے. 1500 سال ہو گئے جب ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو خود ہی اس مضمون کی سمجھ نہیں لگی. تو اس کا مضمون بھی میں سمجھا دیتا ہوں، پھر تصویر کی بات ہوگی. لا الہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہیں کل کائناتوں میں صرف ایک اللہ کے سوا، چاہے وہ ایشور ہو، خدا ہو، کوئی بھی ہو، کائنات کا خالق ہے. یہ اقرار کر کے یہ جو مسلمان ہیں یہ مضمون کو نہیں سمجھتے کہ انہیں اپنی ذات کا بھی انکار کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی فنا کرنا ہے. بس زبانی جمع خرچ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک دن محمد عربی نے کہا کہ جاؤ کہہ دو جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، یعنی جو سچے دل سے کہے گا وہ اپنی ذات کا بھی انکار کر دے گا. بس یہ کام ان سے نہیں ہوتا، رٹا لگائے جاتے ہیں. اور کہہ رہے اے ابو ہریرہ محمد تو رسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ کہہ کے آپ نے ابو ہریرہ کو بازار میں بھیجا کہ آؤ دیکھو اسلام کتنا سستا ہو گیا ہے. پھر بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ خانہ کعبہ کے بت گرائے گئے تھے تلوار کے زور سے یا جو بھی جہاد ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے جہاد تھے. اب وہی بت جو ہیں یہ مسلمانوں کے یہ صنم آشنا ان کے دل میں بسے ہوئے، یعنی ادھر توڑوا دیے. ظاہری طور پہ یہ سارے کام ظاہری کرتے ہیں، ادھر توڑوا دیے. اب وہی خواہشیں تمنائیں جو ہیں وہ ان کے دل کے اندر ہیں. پہلے تو یہ مضمون ہے، اس کو سمجھ لو. تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ انہیں سجدے اور دعاؤں میں ملے گا کیا. اب آگے چلتے کہ ہم نے تصویر بنا کے کتنا نقصان کر دیا انسانیت کا.
تصویر بنا کے ہم نے انسانیت کا نقصان کیا ہے تو اس کا مجرم میں ہوا، کیونکہ پھر سب سے بڑا مجرم پھر میں ہی نہیں ہوں، موسیٰ کو بھی کٹہرے میں لانا پڑے گا، کیونکہ اس نے بھی 73 لوگوں کو حورب کے پہاڑ پر پہنچا کر خدا کی تصویر اور خدا کا روپ دکھایا۔ تو پہلا مجرم تو وہ ہوا جس کی آدھی شریعت میں مسلمان ایمان رکھتے ہیں اور آدھی شریعت اور محمد صاحب نے بیچ میں لے آئے، تو سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔ اب میں مجرم جب ہوں گا جب روح کی موت کے بعد یہ تصویر کشی میں نے کی، اگر وہاں یہ پتہ لگا کہ خدا نے کہا کہ تو تصویر بنا میری، اب میرے دل نے کچھ اور سوچا ہے تو میں نے خدا کی سن کر یہ کام کیا تھا، تو پھر فرق کیا آئے گا؟ یہاں تو یہ جو دنیا ہے جو اس وقت یہ ماضی کا حصہ بنے گی اور اگلی دنیا شروع ہوگی، اس کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے وہ کام کیا گواہی دے کے کہ خدا نے ہم سے یہ کہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور ٹائم دینے کا۔ انشاءاللہ ٹمارو سیم ٹائم اور اسی وقت پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا خدا بھلا کرے۔ شکریہ سر، تھینکس الاٹ۔ میں بھی تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیور ڈسکشن گروپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک گہری انسیت رکھتا ہے، اور یہ جو ہمارا پروگرام میں تھوڑی سی چینج لانے کا آئیڈیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی حکمت کار فرما ہے۔ پیور ڈسکشن گروپ ایک شفیق ماں کی طرح، جو جس طرح سے مائیں جو ہوتی ہیں، اگر بچہ دودھ نہیں پیتا اور اس کو ناپسند کرتا ہے تو ماں اس کے لیے کبھی دہی بنا دیتی ہے، کبھی اس کی کھیر بنا دیتی ہے، کبھی اس کی آئس کریم بنا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے جس بھی رنگ میں ہو سکے یہ دودھ جو ہے وہ بچے کے اسٹمک تک پہنچنا چاہیے۔ تو اگر ہم پروگرام میں کوئی رد و بدل کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو پیغام پہنچانے کا موقع ملے، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں، دلی طور پہ ہمیشہ یہ فکرہ کہتا ہوں اقبال کا کہ بس کے یا بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو یہ جو انسانیت ہے یہ مذہب سے بھی اوپر ہے، ہم نے اس کا بارہا مشاہدہ کر لیا ہے، ہزاروں لاکھوں دفعہ روح کی دنیا میں، بلکہ میں نے یہاں تک مشاہدہ کر لیا ہے، میرے والد صاحب انسانیت پہ چلتے تھے اور ہمیشہ جب کوئی کسی کے خلاف ہوتا تو عذر نکال لیتے تھے کہ نہیں، کون اپنی کشتی آپ ڈبوتا ہے۔ اور ہماری والدہ مذہبی تھی، تو فرق یہ دیکھا مشاہدے کی دنیا میں، انسانیت والے آگے نکل گئے، مذہبی والے پھنس گئے، کیونکہ یہ اپنے عیب دور نہیں کرتے۔ تو بہت بہت شکر گزار ہوں میں مغل اجالا صاحبہ کا اور دیگر ٹیم، اور جو لوگ بھی خدا کے متعلق سوال کرتے ہیں، اسی سے ہماری زندگی وابستہ ہے، روح کی۔